السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 14 ستمبر کی کال لے کر. سب سے پہلے تو میں تہ دل سے ممنون ہوں اپنے تمام ممبران کا واٹس ایپ گروپ کے، اور ویورز اینڈ فالوورز کا بھی، جنہوں نے مجھے پرسنل اور سوشل میڈیا پہ گریٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش و خرم رکھے، صحت مند رکھے. تہ دل سے ممنون ہوں سر، بہت شکریہ. اچھا جناب، 14 ستمبر کی کال ہے. آج کا چارٹ آپ کے سامنے ہے، آج کیا ہوا ہے. اس کے بعد آج کے ٹاپ کنٹریبیوٹر ہیں آپ کے سامنے، اور اب ٹاپ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں گے کہ اگر کمپنی وائز دیکھیں تو آپ کو آئل اینڈ گیس میں کچھ سیکٹر وائز کافی طاقت نظر آتی ہے. سیمنٹ میں لکی، داؤد ہرکولس، ان سب کی ایفرٹس تھیں. اور اس کے بعد علاوہ بینکنگ سیکٹر بھی بہت اچھا پرفارم کرتا ہوا نظر آیا. تو اوور آل ان ساروں کو ملا کے دیکھیں تو ایفرٹس تھیں، اور اوور آل بلز حاوی رہے. مگر جب ہم والیومز کو دیکھتے ہیں تو کافی ڈپریشن ہوتی ہے کہ والیوم بدستور گر رہے ہیں. کل بھی کم تھے اور آج اس سے بھی کم تھے. اپ کمنگ بورڈ میٹنگ دیکھیں تو ایک مری بریوری، کراچی الیکٹرک، ٹی پی ایل، یہ کچھ اہمیت رکھتی ہیں جو 15 ستمبر کو ہیں. کل کی 2 بورڈ میٹنگ مجھے یہاں نظر آ رہی ہیں. اور اگر فائنینشیل دیکھیں جو اناؤنس ہو چکے ہیں تو ایس سی پی ایل نے 11 روپے ڈیویڈنڈ دیا ہے. تو میرے خیال میں ایس سی پی ایل آپ لوگوں کے ہمیشہ سے اس میں رہا ہے، سلیکٹیو اسٹاک میں، اور شاید مجھے بھی یاد نہیں ہے پورٹ فولیو میں بھی تھا. اور یہ بھی بڑا اچھا اسٹاک ہے ایچ آر پی ایل، اور ڈویڈنڈ تو کم دیا ہے، مگر بہرحال مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ پچھلے کوارٹرز میں وہ کیا دے چکا ہے. تو اوور آل صورتحال یہ رہی کہ مکس سینٹیمنٹ کی وجہ زیادہ جو ہے اس لیے تھی. مکس سینٹیمنٹ کی زیادہ وجہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ تھی کہ ڈسٹریبیوشن تھی اچھی، بیلنس ڈسٹریبیوشن تھی، مگر والیوم کی جو کمی تھی وہ ایکسائٹمنٹ پیدا نہیں کر سکی مارکیٹ میں. پریسائز لیول ٹیبل وہی ہیں، جو پریسائز لیول ٹیبل ہے وہ وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. سارے لیولز وہی ہیں. اسٹریٹجی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. پاسبلٹی اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. ویسے تو ویوز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ شارٹ آن اسٹرینگتھ اور شارٹ 415 کے نیچے تھا میرے خیال میں، اور ایک شارٹ آن اسٹرینگتھ کا آپشن تھا. یہ کل کی کال میں تھا. اب آج کی کال میں جو تھوڑی تبدیلی آئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تو مارکیٹ 45,604 کے اوپر والیوم جنریٹ کرتی ہے اور رکتی ہے اور ٹریڈ کرتی ہے، جیسے آج پورا دن اوپر رہی ہے، اگر کل بھی 45,604 کے اوپر رہتی ہے، جو کہ زیادہ مشکل کام اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ آج کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 590 کی ہے، تو 604 از ناٹ دیٹ فار. تو اگر اس کے اوپر رہتی ہے 604 کے تو اور وقت گزارتی ہے 10:30-11 بجے تک، تو پھر نا اس میں بلز زیادہ طاقت لگا سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے، مگر زیادہ طاقت لگا کے وہ کہاں تک جائیں گے؟ 871 نا، 45,871. اور اس کو میں نے منیمم ریکوائرڈ لیول بتایا کہ اس لیول کی اگر اوپر چلے جائیں تو وہ جو سیلنگ تھریٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں کم ہو سکتا. تو دیٹ از اوور منیمم ریکوائرڈ لیول. تو تبدیلی یہ آئی کہ یو کی ناٹ پلان شارٹ آن اسٹرینگتھ if it is above 45,604. yes, you can follow a daring long call above it. اور جو ایگزاسشن سچویشن ہے دیٹ ریمینز، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اٹ ول ریمین ایگزاسٹڈ بلو 45,415 اور ول گین مور پریشر بلو 45,296. سو اس کو اسی طرح فالو کریں جس طرح بتایا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ بہت بہتر اور سیکیور رہیں گے آپ. میں نے جس طرح یہاں لکھا ہے کہ مجھے یہ امید ہے کہ 45,604 کے اوپر اگر رکتی ہے 10:30-11 کے بعد مارکیٹ،
تو وہ بلز کو ایکسائٹ کر سکتی ہے 45,871 کے قریب جانے کے لیے، اور اس کے قریب جاتے ہوئے یقیناً چونکہ وہ 871 ایک اسٹرانگ لیول ہے، تو اس ایریا میں ریزسٹنس بھی مل سکتی ہے. اس کو توڑ دیں تو ہم مشکل حالات سے نکلیں گے اور مارکیٹ میں جو ایک ایگزاسشن کے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے، اور نہیں تو اس ایریا میں تھوڑی ریزسٹنس آئے گی، اور اس ریزسٹنس آنے کے بعد بھی اگر مارکیٹ 45,716 کے اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو ول بی گڈ، کیونکہ پھر ہمارے ہائر ہائیز اور ہائر لوز بننا شروع ہو جائیں گے، جو کہ پوائنٹ کریں گے کنسسٹنسی آف بلز پہ، اور پھر مارکیٹ اپنے سیلنگ تھریٹ کو منیمائز کرنا شروع کر دے گی. دعا کروں گا یہ کال آپ کے حق میں بہتر ثابت ہو. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.